مسرت صاحبہ آپ سے ذرا بتائیے گا اسمبلیہ تحلیل کے حوالے سے خان صاحب کا جو حالیہ بیان ہے اسی کے تناظر میں ہم بات کریں. 48 گھنٹوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نگراں حکومت آ جائے گی, تو کیا گارنٹی ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوگا, یا جو قافلی کے کنسرن ہے ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے, ٹیکنیکل وجوہات کا سہارا لے کے الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں, تو اس کی کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. انفیکٹ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس بات کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آئینی اور قانونی طریقہ کار کے تحت کہ جب بھی کوئی اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں یا گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو اس کے 48 گھنٹوں کے اندر آپ نے انٹرم سیٹ اپ یا انٹرم گورنمنٹ کا وجود میں آنا ایک آئینی شرط ہے. اس میں یہ ہماری خواہش نہیں ہے کہ ود ان 48 آورز آپ کی انٹرم گورنمنٹ نے آنا ہے, اور پھر الیکشن کمیشن از باؤنڈ, میکسیمم جو لمٹ ہے کہ 90 ڈیز سے اوپر نہیں جا سکتے الیکشن, اور اس میں اس سے پہلے بھی کروائے جا سکتے ہیں, لیکن 90 ڈیز کو کراس اگر کیا جائے گا تو یہ انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی قدم ہوگا. اس بات کا مطلب یہ ہے. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ابھی آپ نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بات کی, دیکھیں ان کی جو سب سے بڑی فیلئر اور ہسٹوریکل ناکامی جو بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ 3.5 سال ایک شخص اس ملک کے پرائم منسٹر رہ کے گئے, اور جب بھی ان کے اوپر کوئی ٹف ٹائم آتا ہے انہوں نے ایک کلیکشن آف ٹوٹاز رکھی ہوئی ہیں. یہ جو پی ڈی ایم کی جماعت ہے ان کا واحد ایک سہارا ہے لوگوں کی گندی ویڈیوز, پروپیگنڈا, اور خان صاحب کے اگینسٹ صرف لے دے کے بچی ہے ان کو ایک گھڑی توشہ خانہ سے آئینی طریقے سے خریدی. لینا عین آئینی ہے, اس میں غیر قانونی کیا ہے کہ ایک چیز ہم نے توشہ خانہ سے, اور صدف میں اور آپ بھی خرید سکتی ہیں, جب اس کی ٹیگنگ ہو جاتی ہے, جب اس کو پرائس لگ جاتی ہے تو 4 منتھس تک جو حکمران ہے اس کے لیے وہ چیز باؤنڈ کی جاتی ہے کہ اگر انہوں نے خریدنی ہو, اگر وہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو اس کی ٹیگنگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگر 4 ماہ گزر جائیں تو پھر اس کی آکشن ہوتی ہے اور وہ کوئی بھی خرید سکتا ہے. اگر توشہ خانہ سے ایک چیز خریدی اس کے بعد اس کو بیچ دیا, اس میں غیر آئینی کیا ہے؟ بلکہ زرداری نے گاڑیاں لیں جو کہ غیر آئینی غیر قانونی ہے. آج بھی توشہ خانہ کا جو قانون ہے, اور نواز شریف نے بھی گاڑیاں لی جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی قدم ہے. اس کے اوپر نیب کے کیس بھی بنے ہوئے ابھی تک پینڈنگ ہے. لیکن اس میں سنیں میری بات, اب جب بھی ان پہ مشکل وقت آتا ہے, جیسے خواجہ آصف یہ چائے کی پیالی میں طوفان کس چیز سے لاتے ہیں, وہ جی کڑی بیچ دیتی, کڑی خرید لئی. بھئی اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے کیا, مجھے یہ بتائیں. لہذا اس ملک کو آپ لوگوں نے 8 ماہ کے اندر لیکن میرا سوال وہی مسرت صاحبہ, میرا سوال وہی کہ اس کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں اور ادھر یہ آپ کے کہنے پہ بالکل عمل کر لیں اور الیکشن ہو جائیں, کیونکہ پہلے یہ کہتے تھے نا کہ آئیں اسمبلیاں تحلیل کر دیں, تو اب تو یہ اپنی اس بات سے مکر گئے ہیں. اس کی گارنٹی یہ ہے جی میں سمجھاتی ہوں. اس کی گارنٹی یہ کہ آپ کے ملک کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے, اور اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ غیر آئینی قدم کریں گے, غیر قانونی قدم کریں گے, اور غیر آئینی غیر قانونی قدم کرنے کے اوپر ظاہر ہم آئینی طریقے سے ان کا محاسبہ کریں گے. سپریم کورٹ ہے, اس ملک کے ادارے ہیں, آئینی طریقہ اس میں بھی تو نکالا جا سکتا ہے نا کہ جناب یہ وجوہات ہیں, اس وقت ملک ان حالات میں ہے, اس وقت ایسے نہیں ہو سکتا. یہ روایت نہیں رہی کہ وفاق کے ساتھ صوبوں کے الیکشن, ہمیشہ یہ روایت ہے کہ الگ الگ الیکشن نہ ہو, ایک ہی ساتھ صوبائی الیکشن بھی ہو اور وفاق کے بھی ہوں. تو یہ بھی کچھ ٹیکنیکل وجوہات عذر پیش نہیں کیے جا سکتے مسرت صاحبہ؟ نہیں, میں آپ سے اس لیے ڈس ایگری کروں گی کہ جو روایت سے بالا تر قانون اور آئین ہے, روایت ایک اور چیز ہے. اس کو ایزی کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے ایک ہی وقت میں ہو جائیں, اس میں یہ ہے کہ چلے کینڈیڈیٹس کا آپس میں جو بجٹ ہے وہ بھی تقسیم ہو جاتا ہے, یا ایک ہی دفعہ ملک اس پروسیس سے گزر جاتا. لیکن ایسا قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ شرط ہے کہ آپ نے صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن اکٹھے کرانے ہیں. اس وقت بھی تو غیر معمولی حالات ہیں, قانون میں تو یہ بھی ہے نا کہ بلدیاتی نکالنے کے لیے ہم یہ قدم کر رہے ہیں. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں سالوں ہو جاتے ہیں وہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتی, پھر سے عدالتوں کو مخاطب ہونا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے کہ جناب یہ ڈیٹ ہے, اس ڈیٹ کو آپ نے کرانے, تب جا کے جو ہمارے حکمران ہیں وہ بلدیاتی الیکشن کرانے کا کہتے ہیں. تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا. ہاں لیکن جو بالکل آپ کی بات یہ ٹھیک ہے, آئی ایگری. اسی وجہ سے سندھ کے اندر آپ دیکھیں کہ بار بار یہ اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں, اور بر وقت ہونا ایک ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر جو
جو اس وقت جو آئینی بحران تو ویسے آلریڈی جب سے یہ 8 ماہ سے اس ملک کے اوپر قبضہ مافیا کا قبضہ ہے، امپورٹڈ حکومت جن کو ہم کہتے ہیں، تو آئینی بحران تو بہرحال ہے، لا لیسنس تو ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو ہے۔ NRO2 تاریخ کی بدترین ایک ایسی NRO ہے جو کبھی تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی۔ اس میں انہوں نے لائسنس کیا ہے کرپشن کو، انہوں نے الاؤ کیا ہے کرپشن کو۔ شرمیلا، کیا یہ حکومت گارنٹی دے گی کہ جیسے ہی یہ پنجاب اسمبلی KP اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو وہاں پر پھر انتخابات ہو جائیں گے، اور پھر ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو پہلے حکمران کہتے رہے، آپ لوگ کہتے رہے کہ جناب آئیں، اگر آپ چاہتے ہیں ارلی الیکشن تو آئیں، آپ تحلیل کریں، ہم فوری الیکشن کرا دیں گے، اب آپ لوگ اس بات پہ اتنے مکرتے ہوئے سے نظر آتے ہیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ باقی میں الیکشن ہو جائیں گے اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں؟ جی شکریہ صدف۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ خان صاحب خود اپنی کسی بات پہ کچھ زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر پاتے، انفارچونیٹلی یو ٹرن کرتے رہتے ہیں۔ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ ان کی لانگ مارچ ہو رہی تھی، پھر وہ تاریخیں دیتے رہے، پھر وہ لانگ مارچ شروع ہوئی، پھر جب لانگ مارچ میں بات ہوئی کہ جناب وہ آئیں گے دھرنا دیں گے اور اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک حکومت جو ہے الیکشنز اناؤنس نہیں کرے گی، پھر انہوں نے ایک اور یو ٹرن لیا اور فیس سیونگ کری کہ جی وہاں اسمبلیاں تحلیل کرنے جائیں گے۔ اس بات کو بھی تقریباً 2.5 سے 3 ہفتے ہو گئے، ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ اسمبلیاں کب تحلیل کریں گے۔ ایک طرف بات کرتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل کریں گے، دوسری طرف وہ کابینہ کے اندر ایک نیا وزیر لے لیتے ہیں، پھر خان صاحب اس کے اوپر بڑی لا تعلقی کا اظہار کرتے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ سو ان کی اپنی پارٹی میں ان کے چیف منسٹر اور ان کے ممبران اور خان صاحب ایک پیج پہ نہیں ہیں، ان کو خود نہیں معلوم کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے، ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا دوسرا جو چیز ہے تیاری سے آئیں، ٹھیک ہے بالکل ہوم ورک کرے نا، لیکن جو جماعت جس کی حکومت پنجاب اسمبلی میں ہے، اگر وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہی ہے اگلے 24 گھنٹوں میں، 45 گھنٹوں میں یا ہفتے بھر میں، وہ نیا وزیر کیوں لے رہی ہے کابینہ کے اندر؟ ڈز اٹ میک سینس؟ اٹ ڈز ناٹ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو آف کورس قانون حرکت میں آئے گا، قانون کے مطابق جو بھی پروسیس ہے وہ پورا ہوگا، انٹرم سیٹ اپ آئے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن اناؤنس کرنے، حکومت نے نہیں کرنے۔ ایک چیز ذرا یاد رکھیں، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جی کہ حکومت اپنا وعدہ پورا کرے گی، حکومت اس پہ بات پہ طے رہے گی کہ نہیں رہے گی، حکومت کا کام نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشنوں کا پاکستان کا کام ہے۔ الیکشن اس ملک میں ہوتے ہیں۔ پھر آگے اچھا بلدیاتی انتخابات پہ آتے ہیں، شیما صاحبہ نے ایک بات کہی کہ جی مفاد عامہ پہ بڑا اس میں ضرر لگ رہی ہے، کچھ ایسے معاملات ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں ایک بات کرتی جاؤں کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں اگر پوسٹ پون ہوئے ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ سندھ کے اندر چوتھی بار الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیلاب کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات پوسٹ پون کیے ہیں۔ فیز 2 کے ہو چکے ہیں، فیز 1 ہو چکے ہیں، فیز 2 ہونے جا رہے ہیں۔ کراچی میں اب 16 جنوری کو ہوں گے، 3 بار ملتوی ہوئے ہیں، یہ ہم نے نہیں کیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے موجودہ صورتحال اور زمینی حقائق دیکھتے ہوئے کام کیے ہیں۔ یس جی، اور کچھ پوچھ رہی تھی؟ عدالتی آرڈر پہ بادل ناخواستہ میں کہہ رہی ہوں شرمیلا، ہاں لیکن معاملات پنجاب میں ہو گئے، خیبر پختونخوا کے اندر ہو گئے، وہاں پر تو بلدیاتی کا قانون ہی موجود نہیں تھا، اور عدالتوں سے اسٹے آرڈر ماشاءاللہ یہ لیتے رہے ہیں۔ ہماری بات کرنے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکے، اچھی بات ہے، ان کی ہوں گی وجوہات جس وجہ سے انہوں نے اسٹے آرڈر لیا، خیبر پختونخوا میں بھی لیا، پنجاب کے اندر بھی لیا، بہت سارے مسائل ہوں گے، لیکن بات ہے کہ ہر بات کو ہم تو ابھی سیکھ رہے ہیں، نقطہ آپ لوگ بڑی بنانا، پرانی جماعتیں۔ ہاں اللہ کرے جلدی سیکھ جائیں، یہ بتا دیے گا ملک کو بھی چھٹکارا ملے۔ اچھا مسرت صاحبہ یہ بتا دیں، صالح حسین نے کل نواز شریف سے ملاقات کی، جو ان کی گفتگو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کیا کسی قسم کا لمحہ فکریہ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی نیت ایک دوسرے کے حوالے سے ٹھیک نہیں، 6 اراکین ہیں کاف لیگ کے جو چودھری شجاعت سے رابطے میں ہیں، تو کیا ایسا تو نہیں ہونے جا رہا کہ کاف لیگ کا پرویز الہی کا جو ایک بچھڑے ہوئے ہے، ٹوٹا ہوا دھڑا ہے، وہ پھر سے اکٹھا ہو جائے، پھر آپ لوگوں کے لیے مشکل بن جائے گا سارا جو آپ اسمبلی تحلیل کرنے کا معاملہ کر رہے ہیں؟ جی نہیں، اس میں دیکھیں 2 باتیں ہیں۔ پہلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جو کاف لیگ کے جتنے بھی اراکین ہیں ان سب نے ریٹن فارم کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، اور جو بھی ایک لیگل طریقہ تھا، آئینی طریقہ تھا، انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کے اس وقت کے فیصلے سے ڈسپلیئر
بھی شو کیا اور انہوں نے لا تعلقی کا بھی اظہار کیا. یہ تو آن ریکارڈ ہے. دوسری جہاں تک رہ گئی بات کہ جب اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے تو اس میں چودھری پرویز الہی صاحب کو میرا خیال ہے کسی سے NOC لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فیصلہ کرنا ہے چودھری پرویز الہی صاحب اور ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب نے. اور دو باتوں کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے حکومت کے اندر رہنا کولیشن گورنمنٹ پنجاب کی, اور جس مومنٹ انشاءاللہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے کا ارادہ کریں گے چیئرمین صاحب, ڈیٹ اینڈ ٹائم کا تعین تو ظاہر انہوں نے کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گی کہ CM چودھری پرویز الہی صاحب ایک منٹ بھی اس کے اوپر سوچیں گے نہیں, بیکاز اس چیز کا مینڈیٹ ہی بنتا ہے خان صاحب کا, اور انہوں نے اس میں خان صاحب کا ٹرسٹ بھی جیتا اور ہماری پوری پارٹی ان کی شکر گزار ہے. جی, جن کا ذکر صالح حسین کر رہا ہے یہ کون ہے, کہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ کچھ آپ لوگوں کا اس پہ پارٹی میں اس کے اندر کچھ گفتگو ہوئی ہے مسرت صاحبہ؟ نہیں صدف, یہ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے آئی ڈونٹ نو یہ کیوں بولا ہے. بہرحال ہمارے کولیگز ہیں, میں سب کے ایک کے نام جانتی ہوں, ان سب کا چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر پورا اعتماد ہے, اور کسی بھی قسم کی کسی کے اندر کوئی کہتے ہیں نا کہ ہلکی سی سوئی برابر بھی ان کی آپس میں نا اتفاقی نہیں ہے. اور اسی لیے پہلے دیکھیں اب تو انہوں نے چودھری صاحب کا تو ایک طریقہ کار ہے, آپ کو پتا ہے پالیٹکس وہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں, ان کو سیاست کرنی آتی ہے اچھے طریقے سے. اور پھر ان کا ایک دیکھیں نا کہ جب وہ پہلے تھے پنجاب کے CM تو انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی تھی. پرفارمنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کمپیریزن کریں CM شہباز کے ساتھ, چودھری پرویز الہی صاحب کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو ابھی بھی انہوں نے جس طریقے سے لوگوں کو ساتھ ملا کے چل رہے ہیں, آپ یہ سوچیں نا کہ ان کی سیٹیں کتنی ہیں, اور اس کے ساتھ جس طرح سے وہ ہمیں لے کے چل رہے ہیں, تو اس کے لیے ایک سیاسی وزڈم کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ان میں ہے, یہ تو سب کو پتا ہے. پھر ایکسپیرینس کا اپنا ایک آپ کو پتا ہے کہ جو ان کا تجربہ, لیکن ابھی اس وقت یہ تو میں کہتی ہوں ہم میں سے کوئی یہ ارادہ نہیں رکھتا کہ ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی نا اتفاقی یا کوئی اس طرح کی بات ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ میڈیا کے اندر ان کی کبھی کسی سٹیٹمنٹ کے اوپر چیمگوئیاں ہوتی ہیں. دو باتیں بڑی مجھے ہمارے CM وہ ہیں, جب تک ہمارے پنجاب میں یہ والا ٹینیور ہے